تو یہ سارے لیگل رائٹس ہیں. جس طریقے سے ایک دہشت گرد کلبھوشن یادو کا مقدمہ اس کی ماں اور بیٹی کو ہندوستان کی حکومت نے بیکنگ کی اور وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے گئے, تو یہ تو ایک حریت رہنما ہے. ہم ان کی فیملی ہیں, میں اور میری بیٹی پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز ہیں, پاکستانی سٹیزنز ہیں, تو ہمارا میٹر کیونکہ پاکستان خود سگنیٹری ہے یو این کی قراردادوں کا, تو میں آپ سے ہیلپ لینے بھی آئی ہوں. یہ آپ کا اپنا مقدمہ ہے, کشمیر کا مقدمہ ہر پاکستانی, اور سب سے زیادہ اس وقت جو فرض ہے میں سمجھتی ہوں وہ پاکستان کی وکلا برادری کے اوپر ہے, اور انہی کو اس کی سمجھ بھی ہوگی. رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی آنرڈ لاہور ہائی کورٹ بار کی پریزیڈنٹ بھٹر صاحب کی کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, اور میں یہاں پہ 3 دفعہ میرے یہاں پہ ہو چکے ہیں بہت بڑے لیول کے لیکچرز, اور یہاں پہ مجھے ہمیشہ لاہور ہائی کورٹ بار نے بہت ویلکم کیا ہے, کشمیر کاز کو بہت آنر کیا, اور میں اس کے ساتھ جس طرح میری والدہ صاحبہ نے اور دوسروں نے کہا, میں آئی اپالوجائز فار بینگ لیٹ, بٹ وہ اتنا لمبا ٹریفک جام تھا اینڈ جو موسم تھا, تو میڈیا والے بھی اور جو آپ کو بھی ویٹ کرنا پڑا اس کے لیے مائی ریگریٹس فار دیٹ. بٹ مین چیز یہی ہے کہ میرا آج, کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ ایک 1-to-1 ہماری پریس کانفرنس ہو. پہلے کانفرنسز بڑے لیول کی تو بہت دفعہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, مگر جو ایک برین سٹارمنگ ہوتی ہے کہ کوئی پریکٹیکل سٹیپس نکالے جائیں جس کے اوپر ہم کام کریں, اسپیشلی جو مقبوضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کو جو ظلم ہوا ہے کشمیریوں کے ساتھ, اور جو شہرہ کٹ گئی ہے, اور وہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کو اپنی زمین کے اوپر ریفیوجی بنا دیا گیا ہے. ہم نے مسجد الاقصیٰ کا جو مناظر جو ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں, جو اسرائیلی بامبنگز وہاں پہ ہوئی ہیں, تو وہی ریپلیکا جو ہے مودی سرکار یہاا پہ 2 سال سے کر رہی ہے, اور یہاں پہ 40 لاکھ جو ہے ہندوؤں کو وہاں پہ سیٹل کر دیا ہے ان 2 سالوں میں. آپ امیجن کریں کہ 1 کروڑ بھی نہیں ہے کشمیریوں کی وہاں آبادی, 40 لاکھ انہوں نے 2 سال میں کیا, اور اگلے 1 سال میں ان کا پلان ہے کہ 50 لاکھ اور ہندوؤں کو وہاں پہ سیٹل کر کے پھر اس کے بعد وہاں پہ رائے شماری یا پلیبسٹ کرایا جائے. تو اتنی گھنونی سازش اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ جتنے بھی متحرک ہوں کشمیری قوم, جتنی بھی نہ ڈر ہو, جتنی بھی شہادتیں ہوں, مگر اس لا فیئر کا جو لیٹسٹ فارم آف وار ہے دنیا کے اندر, کہ جس طرح پروفیسر ظفر صاحب نے کہا, ایک سٹروک پین کے سٹروک سے جو پریزیڈنشل آرڈر ہوا ہے اور سارے کشمیریوں کو سٹیٹلیس کر دیا گیا ہے, ریفیوجی بنا دیا, ان کے ووٹر رائٹس چھینے جا رہے ہیں, انڈینز کو دیے جا رہے ہیں, RSS اور شیو سینا کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جو خود ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. تو اس وقت سب سے زیادہ کشمیری قوم کو کس بات کی ضرورت ہے؟ میرا یہاں پہ آنا صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے بتانا ہے وہاں کیا ظلم ہو رہا ہے, ہمیں پریکٹیکل سٹیپس چاہیے. 2 سال ہو گئے ہیں جو وہاں پہ جو نسل کشی کے اندر جینوسائیڈ کا جو آرڈر دیا گیا ہے, تو اس کے لیگل کیا رائٹس ہیں کشمیریوں کے کہ ہم اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جائیں. پاکستان سب سے بڑا وکیل ہے, مگر سیاستدانوں سے کہیں زیادہ اس وقت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ملک کے جو دانشور, اسپیشلی جو ہمارے ٹاپ کے لائرز ہیں, جن کو سمجھ ہے, زیادہ تر لوگوں کو تو یو این کی قراردادوں کا ایگزیکٹ لیگل ریمیفیکیشنز تو پتہ ہی نہیں ہے, اس کی کمپلیکسٹیز, اس کو کس طرح ایڈوکیٹ کرنا ہے. انٹرنیشنل یو این کا ایک پورا ایک میکنزم ہے. دیکھیں کسی ایک عام انسان کو بھی لے لیں, جب اس کا کوئی کورٹ میں جھگڑا ہوتا ہے, چاہے اس کا کوئی پراپرٹی کا رائٹ ہو, کوئی بھی ہو, ڈسپیوٹیڈ ہو اس کی پراپرٹی, تو وہ کورٹ کے اندر سب جوڈس میٹر کو لاتا ہے, تو لائر ہی اس کو وہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے حق کو لینے کے لیے وہ فائٹ کرتا ہے, اور اس کو اس کے نام وکالت نامہ لکھا جاتا ہے. مگر آج تک ان 2 سالوں کے اندر ابھی تک کوئی اسٹرانگ لیگل ٹیم نہیں آئی ہے پاکستان کی طرف سے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس میٹر کو لے کے جائے, یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے جائے, یا یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کے جائے. دیکھیں یہ سخت وائلیشن ہے. میں ایک لائر نہیں ہوں, مگر کیونکہ میں اسٹڈی کرتی ہوں, میرا بہت شوق بھی ہے لیگل میٹرز, کیونکہ لیگل انہوں نے ایک لا فیئر کیا ہے کشمیریوں کے خلاف. یہ 4th جنیوا کنونشن کی سخت وائلیشن ہے, جس طریقے سے ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کی آبادی کو چینج کرنا. ابھی آپ کے آزاد کشمیر کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں,
وہاں پہ کوئی پاکستانی نہیں ہے جس کے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ ہو یا ووٹر رائٹ ہو. وہاں صرف آزاد کشمیر کے ہی لوگ ووٹس دے رہے ہیں, وہی مالک ہیں زمینوں کے, انہی کے پاس پراپرٹی رائٹس ہیں, کیونکہ جب تک اس کا فائنل سیٹلمنٹ نہیں ہوتا UN کی ریزولوشنز کے مطابق تب تک آپ آبادی کو نہیں چینج کر سکتے. تو جس طریقے سے وہاں پہ ہمارے حریت رہنماؤں کو جیلوں کے اندر ٹارچر کیا جا رہا ہے, 2 ہفتے پہلے یاسین صاحب کی تہاڑ جیل سے ایک فوٹو وائرل ہوئی ہے. ایز اے وائف میں نہیں پہچان سکی ان کو کہ 2 سالوں میں ان کے سر کے بال چلے گئے, ان کو پس ہو گئی ہے, ان کو ایک ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا ہے, مارا پیٹا جا رہا ہے, ان کا ویٹ 25 kg ڈراپ کر گیا ہے. وہ پکچر ویسے بھی میڈیا کے اندر روٹیٹ کافی ہوئی ہے. اور آئی ہیو ناٹ گاٹن ایکسیس ٹو ٹاک ٹو ہم. میں ایک پاکستانی سٹیزن ہوں, میرا لیگل رائٹ ہے کہ میں ایٹ لیسٹ فون پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کر سکوں, ہماری بیٹی بھی ادھر آئی ہوئی ہے وہ بات کر سکے. تو یہ سارے لیگل رائٹس ہیں. جس طریقے سے ایک دہشت گرد کلبھوشن یادو کا مقدمہ اس کی ماں اور بیٹی کو ہندوستان کی حکومت نے بیکنگ کی اور وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے گئے, تو یہ تو ایک حریت رہنما ہے, ہم ان کی فیملی ہیں, میں اور میری بیٹی پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز ہیں, پاکستانی سٹیزنز ہیں. تو ہمارا میٹر, کیونکہ پاکستان خود سگنیٹری ہے UN کی قراردادوں کا, تو میں آپ سے ہیلپ لینے بھی آئی ہوں. یہ آپ کا اپنا مقدمہ ہے, کشمیر کا مقدمہ ہر پاکستانی, اور سب سے زیادہ اس وقت جو فرض ہے میں سمجھتی ہوں وہ پاکستان کی وکلا برادری کے اوپر ہے, اور انہی کو اس کی سمجھ بھی ہوگی, کیونکہ یہ ایک عام جس طریقے کی اس کی کمپلیکسٹیز ہیں اور جس طرح UN کا میکنزم ہے, ریپٹوز, پروسیجرز, کمیشنز آن ٹارچر, آن رائٹس آف پرزنرز, جینوسائڈ, یہ سارے سب سے ہینیس ترین کرائمز ہیں دنیا کے اندر. تو میں نے آنریبل پریزیڈنٹ صاحب کو بھی یہ تجویز دی ہے کہ یا تو کوئی کشمیر کونسل آپ کی طرف سے کوئی ہم مل کے اسٹیبلش کریں جس کے اندر انٹرنیشنل لا, ہیومینیٹیرین لا کے اکارڈنگلی ہم لوگ ریکمنڈیشنز دیں پاکستان کی حکومت کو بھی, اور ہمارا مقدمہ بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹس میں لے کے جایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے فارن آفس کے اندر بھی ایک کشمیر سیل جو ہے, جو میں نے ان کو پہلے بھی فارن منسٹر صاحب کو بھی میں نے کہا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سمجھیں کہ اس وقت ہم اندھے ہیں, ہمیں لیگل آنکھ سے دیکھنا ہے, اور اس کے لیے جب تک کہ وہ لیگل آنکھ ساتھ نہیں ہوگی فور فرنٹ کے اوپر, ہم یہ مقدمہ نہیں جیت سکیں گے. چاہے ہم جتنے بھی بہادر ہو جائیں, جتنی بھی قربانیاں ہو جائیں, اگر یہاں پہ میجورٹی منی انڈیا بن گیا اگلے 1-2 سال کے اندر, تو ہم کہاں جائیں گے؟ کشمیریوں کی قربانیاں کہاں جائیں گی؟ خطے کی امن اور ترقی کہاں جائے گی؟ اس لیے بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور آج میں چاہتی بھی یہی تھی کہ آپ کے ساتھ 1-on-1 ہماری میٹنگ ہو. میں نہیں چاہتی تھی کہ بہت زیادہ لوگ اس وقت ہوں ہم لوگ, تاکہ ہم لوگ خود مل بیٹھ کے ڈسکس کریں, برین اسٹارمنگ کریں کہ ہم بیسٹ ٹیم کو سلیکٹ آپ کریں. آپ کے ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے لائرز ہیں, جس طرح ظفر صاحب نے بھی کہا, رائے صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک نئے جناح کی تلاش ہے پاکستان کی طرف سے, یا ایک نئے اقبال کی. اور مجھے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت پوٹینشل ہے, مگر بس یہ بات ہے کہ شاید آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمیں بلایا جائے, ہماری اسکل کو, ہماری اوپینین کو, جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس مقدمے کو آگے لے کے جایا جائے. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو جی. اب میں آنریبل پریزیڈنٹ, تو یہ سارے لیگل رائٹس ہیں. جس طریقے سے ایک دہشت گرد کلبھوشن یادو کا مقدمہ اس کی ماں اور بیٹی کو ہندوستان کی حکومت نے بیکنگ کی اور وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے گئے, تو یہ تو ایک حریت رہنما ہے, ہم ان کی فیملی ہیں, میں اور میری بیٹی پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز ہیں, پاکستانی سٹیزنز ہیں. تو ہمارا میٹر, کیونکہ پاکستان خود سگنیٹری ہے UN کی قراردادوں کا, تو میں آپ سے ہیلپ لینے بھی آئی ہوں. یہ آپ کا اپنا مقدمہ ہے, کشمیر کا مقدمہ ہر پاکستانی, اور سب سے زیادہ اس وقت جو فرض ہے میں سمجھتی ہوں وہ پاکستان کی وکلا برادری کے اوپر ہے, اور انہی کو اس کی سمجھ بھی ہوگی.